بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید کی جاتی ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نے ایک نیا کورس شروع کرایا تھا کہ بچوں کو نورانی قاعدہ آپ نے کس طرح پڑھانا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بتلائیں گے حرکات کا سبق بچوں کو کس طرح پڑھانا ہے۔ اگر اس ترتیب کے مطابق آپ حرکات کا سبق پڑھاتے ہیں تو آپ ایک اچھے مدرس کہلائیں گے اور بچوں کو اچھی طرح حرکات کا سبق سمجھا بھی پائیں گے اور پڑھا بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ تو 11 چیزیں آپ کو ایسی بتلائیں گے جن کی بنیاد پر آپ اچھی طرح بچوں کو حرکات کا سبق پڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر آپ نے سب سے پہلے بچوں کو یہ بتلانا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ اب یہ جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ہجے اس طرح کریں گے، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہو گیا، الف زبر آ یہ پڑھانا بالکل غلط ہے۔ اس کے ہجے اس طرح کرنا، الف زبر آ اس طرح ہجے کرنا یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ ہجے کس طرح کریں گے؟ حمزہ زبر آ، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر آپ نے موٹے حروف کو موٹا اور نرم حروف کو نرم پڑھانے کی عادت بنوانی ہے۔ موٹے حروف پچھلے سبق کے اندر بھی گزر چکے ہیں لیکن موٹے حروف پھر بھی بتا دیتے ہیں۔ 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہر حال کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے؟ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ خ، صاد، ضاد، طا، غین، قاف، ظا، جن کا مجموعہ خص، ضاء، طین، قض ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ 7 حروف ہمیشہ ہر حال کے اندر کیا پڑھے جائیں گے؟ موٹے پڑھے جائیں گے۔ تو آپ نے بچوں کو اس کی بھی عادت بنوا لینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آپ نے زبر اور زیر کو معروف پڑھانا ہے، مجہول پڑھانے سے اجتناب فرمائیں۔ ٹھیک ہو گیا، معروف مجہول اردو کے اندر میں آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں وہ معروف کی مثال اردو کے اندر جیسے نور، حور، دور، یہ وہ کی مثال ہے نور۔ اب یہ وہ کیا ہے؟ معروف ہے۔ دور یہ وہ بھی معروف ہے۔ حور یہ وہ بھی معروف ہے۔ مجہول وہ کی مثال جیسے چور، اب یہ وہ مجہول ہے۔ مور یہ وہ بھی مجہول ہے۔ توڑ، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی وہ کیا ہے؟ مجہول ہے۔ تو یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اب یا معروف کی مثال جیسے جمیل، خلیل، یہ یا معروف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یا مجہول کی مثال جیسے درویش، غلیل، تو یہ یا کیا ہے؟ مجہول ہے۔ کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب معروف زبر کی مثال آپ نے معروف ہی پڑھانا ہے۔ جس طرح میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ با زیر بی کو با زیر بے، با زبر با کو با زبر با، ٹھیک ہو گیا، یہ مجہول ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس سے بچوں کو اجتناب کروائیں۔ اگر معروف پڑھائیں گے تو قرآن پاک کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، خوبصورت لہجے کے اندر بچے پڑھ پائیں گے۔ اگر مجہول پڑھائیں گے تو جتنی خوبصورت کر کے پڑھیں قرآن مجید کے اندر خوبصورتی، پڑھنے کے اندر خوبصورتی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب ہے نمبر 4، چوتھے نمبر پر آپ نے بچوں کو یہ بھی بتلانا ہے کہ وہ ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 5، 5ویں نمبر پر بچوں کو یہ بتائیں کہ زبر ادا کرتے وقت آواز اوپر کی جانب، جیسے با زبر با، با، تا، سا، جا، ٹھیک ہو گیا، زبر ادا کرتے وقت آواز اوپر کی جانب، جبکہ زیر ادا کرتے وقت آواز نیچے کی جانب آئے گی۔ با زیر بی، بی، تی، فی، جی، ٹھیک ہو گیا۔ حرکات کو جلدی پڑھنے کی تاکید فرمائیں، اس کو لمبا کر کے پڑھنے کی اجازت بالکل بھی نہ دیں۔ جس طرح با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اب اس کو اس طرح نہ پڑھیں، با زبر با کو با زبر با، ٹھیک ہے، با زیر بی اس کو اس طرح نہ پڑھنے دیں، با زیر بی، با پیش بو، اب اس کو اس طرح نہ پڑھنے دیں، با پیش بو، کیونکہ یہ سراسر غلط ہے۔ ایک تو زبر کی صورت میں الف پیدا ہو رہا ہے اور زیر کی صورت میں یا پیدا ہو رہی ہے اور پیش کی صورت میں وہ پیدا ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ سراسر غلط ہے۔ اب اس سے اجتناب کروائیں، خود بھی بچیں اور بچوں کو بھی بتلائیں، اس سے قرآن پاک کی خوبصورتی چلی جاتی ہے۔ اور تقریباً میرے خیال میں یہ لحن جلی کی غلطی کے اندر اس طرح کی غلطیاں آتی ہیں۔ تو لحن خفی، لحن جلی، وہ آگے تجوید جب پڑھیں گے اس وقت میں آپ کو بتلا دوں گا یہ کیا ہے۔ لحن جلی مطلب بڑی غلطی،
یہاں تک کلیئر ہو گیا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ 7ویں نمبر پر یہ ہے مخارج اور صحیح تلفظ کی خوب ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ اگر مخارج اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھاتے ہیں تو خود بخود قرآن پاک پڑھنے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اگر مخارج اور صفات اور صحیح تلفظ کا خیال نہیں رکھتے، جتنی خوبصورت کر کے ہی قرآن پاک کو کیوں نہ پڑھا جائے، لیکن آپ خوبصورت قرآن تو ویسے ہی خوبصورت ہے، لیکن آپ کے پڑھنے کے اندر خوبصورتی پیدا تب ہی ہوگی جب صحیح تلفظ کے ساتھ، مخارج اور صفات کے ساتھ آپ پڑھیں گے۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اب ہے نمبر 9۔ نمبر 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ حرکات کو جلدی پڑھنے کی صورت میں آخر کے اندر جھٹکے کی آواز آتی ہے، حمزہ کی آواز آتی ہے، یہ جھٹکے کی آواز آتی ہے، اس سے بھی اجتناب کروائیں۔ جیسے با زبر با کو اس طرح نہ پڑھنے دیں، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، آخر کے اندر جو جھٹکا لگ رہا ہے اس سے بھی اجتناب کروائیں، ٹھیک ہو گیا؟ آگے ہے پھر طلباء سے ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھوائیں۔ پہلے ہجے کر کے پڑھائیں، پھر رواں پڑھائیں، یا پہلے رواں پڑھائیں پھر ہجے کرا کے پڑھائیں، جس طرح ترتیب آپ کو پسند آئے یا آسان لگے اس طرح پڑھائیں، لیکن پڑھائیں دونوں طریقے سے، ہجوں کے ساتھ بھی پڑھائیں اور رواں بھی پڑھائیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، پھر آخر کے اندر یہ حرکات پڑھاتے ہوئے بچوں سے زبر زیر پیش حرکات متحرک حروف سے متعلق سوالات بھی کریں اور اس کی وجہ بھی پوچھیں، اور یہ بھی پوچھیں کہ اس کو کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے، باقی کون سے حروف کھینچے جاتے ہیں کون سے نہیں کھینچے جاتے وہ پچھلے سبق کے اندر گزر چکا ہے، وہ نہیں دیکھا تو اس کو دیکھ لیجئے۔ جب بچہ خود بولے گا اس کو اچھی طرح سمجھ لگ جائے گی، جب اچھی طرح سمجھے گا تو قرآن پاک خود بخود پڑھ لے گا۔ تو امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں۔ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو ہمارے چینل اور کچھ سیکھنے کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔